والصلاة والسلام على سيد البشر المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام ودعاة الإسلام. أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کچھ اردو سے میں بات کروں. اردو زبان تو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگان، ہمارا اساتذہ کا زبان ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ جو پاکستانی ہے نا، جنسی پاکستانی ہمارا بزرگ ہے، کیونکہ ان پاکستانی حضرات کے ذریعے سے ہم بدل گئے ہیں، دیندار بنے. جو دعوت اور تبلیغ نام لے کے پھرتے ہیں، ہمارے علاقے میں گئے ہیں ہمارے پیدائش سے پہلے. ابھی جو آپ کے سامنے میں ہوں تقریباً 50 سال سے اوپر میرا عمر ہے. تو میں یہ جماعت گئی تھی ہمارے افریقہ، سب سے پہلی جماعت گئی تھی تشاد. تو پھر ابو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن جو ابو کے ساتھ کا ملاقات مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی. اس دور میں جو تبلیغی جماعت ان کا تشکیل حرمین میں ہوتا تھا. جو بھی جب باہر ملک میں جاتے ہیں حج کر کے تشکیل جاتا، ہدایت دیتے ہیں، پھر تشکیل جائیں گے اور ان کو واپسی کا ہدایات بھی وہ حرمین میں ہوتے تھے. یعنی حرمین پہ حملے سے پہلے تو جماعت وہاں سے ان کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی ان کو ہدایت دیتے تھے اور روانہ کر دیتے تھے. تو ابو آئے تھے وہاں حج کرنے کے لیے. تو ہمارا ملک میں بہت کم لوگ جاتے تھے اس زمانے میں، 10-15 لوگ جاتے ہیں پورا ملک میں. تو وہ جماعت فیصل آباد کی جماعت تھی. ہم پتہ نہیں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ادھر گیا بہت وقت لے کے جاتا ہے. ہمارا تو وقت 20 منٹ ہے، کیونکہ میرا اکثر اوقات جب میں بیان کرتا ہوں جو آیتیں اور حدیث
اور جو اشعار ہیں نا اس کا ضمن میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ معترضہ ہے تو میں نے تعارف کرانے کے لیے میں نے بات کہی۔ تو یہ جماعت فیصل آباد کی جماعت تھی، ان کا تشکیل ہوا تشہد جانے کے لیے، سب سے پہلی جماعت۔ تو جب ان کا ہدایت ہوا حرمین میں، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی تشہد کا مل جاوے حج میں، ان سے تعارف ہو جاوے، تاکہ جب ہم چاٹ جائیں گے، ہمارا ملک کا نام انگریزی میں چیٹ کہتے ہیں، چاٹ، اور عربی میں تشہد کہتے ہیں، وہی ایک ہی لفظ ہے، یہ دو لفظ ہے لیکن معنی ایک ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تشہد اور انگریزی میں کہتے ہیں چاٹ۔ افریقہ کے سینٹر میں، لیبیا کے جنوب اور سودان کے مغرب۔ تو جب ان کا تشکیل ہوئی تھی تو بیان کے بعد انہیں اختلاط ہوتا تھا، تو پھر وہ جو بھی کالے دیکھتے ہیں نا ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں کے، کہتے ہیں سودان کا، دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں کہاں کے، کہتے ہیں نائجیریا کے۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، کافی دنوں سے کوئی تشہد والے مل نہیں رہے، کیونکہ تشہد تو افریقہ ہے، جنگلات ہیں، غربت ہے، ہوائی جہاز میں نہیں تھے۔ تو تقریباً 10 یا 15 آدمی گئے حج کے لیے۔ تو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، یہ فضل کریم ہے، مجھے سنا رہے تھے، وہ فیصل آباد فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے۔ تو کہتے ہیں بیان کے بعد پھر میں اختلاط میں مشغول ہونے لگا، تو فوراً اچانک میں دیکھا ایک کالا بندہ موجود ہے، ایک افریقی ہے۔ تو ہم مایوس ہو گئے، کوئی چھاڑ والا نہیں ہے۔ تو جب میں سلام کیا، پوچھا کہاں کے، کہتے میں تشہد کے ہوں۔ پھر انہوں نے گلا لگایا، بہت خوش ہوئے، بھائی ہمیں کتنے دنوں سے ہم دور رہے، کوئی چھاڑ والے نہیں مل رہے۔ پھر تعارف ہوا، کیا نام ہے، بتایا میرا نام آدم ہے، اور اپنا کاروبار کے بارے میں پوچھا ہے کہ میں ٹیلر ہوں، تو وہ فضل کریم بھی ٹیلر ہے، درزی ہے۔ پھر ان کا بہت دوستی ہوئی، کہتے ہیں وہاں تشکیل ہوا تشہد۔ اچھا تشہد میں تشکیل ہوئے، تو کہنا ہم چاہتے ہیں تم ہمارا نصرت کرو گے، بالکل واہ واہ، ہم تیرے استقبال کریں گے۔ تو پھر الحمدللہ یہ جماعت گئی ہے، ہمارا علاقے میں گئے۔ تو اس وقت میں ہمارا ملک کا جو صدر بھی غیر مسلمان تھا، کیونکہ انگریز کے بعد ہمارا وہاں فرانس والے آئے ہیں، ان کو جانے کے بعد ملک کو کرسچین کے حوالے کر دیے۔ حالانکہ کرسچین اس وقت 10% تھے اور مسلمان تقریباً 75% مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا حوالے نہیں کیا، حکومت غیروں کا حوالے کر دیا۔ تو اس وقت جب جماعت گئی تھی، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھے، ایک نامی تھمبل بائی، یہ اس کا نام ہے، لیکن جو مسلمان کا سربراہ، جو ممثل، اس کا نام امام موسیٰ ابراہیم۔ تو جامع مسجد میں گئے، تو جب وہاں کچھ انہوں نے مذاکرے کیے ہیں، بیان کیے ہیں، سب مسلمان جمع ہوئے ہیں، سیدھا سادے لوگ ہیں۔ تو بیان ختم ہونے کے بعد پھر بھی ان کا اندر تم آخر مسلمان ہیں، انہوں نے دیکھا یہ گورے گورے سفید لوگ آئے ہیں ہمارے ملک میں، بہت دور سے آئے ہیں، تو ان کو اکرام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے چادر بچھا کے پیسے جمع کیے۔ پیسے جمع کرنے کے بعد امام صاحب ہیں، امام موسیٰ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ امیر صاحب کے حوالہ کر دیے۔ انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں آپ کو دیے، کہتے نہیں نہیں، ہم پاکستانی لوگ ہم بھی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بہت اچھا کام کیے، ہم تو اس لیے آئے ہیں، اس آیت کو مصداق بننے کے لیے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی ہم اس آیت کے مصداق کے لیے آئے ہیں، اس آیت کے خلاصہ کہ اے ایمان والو، تمہیں ایسے تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال لے کے خرچ کرنا ہے۔ تو ہم اس کا مصداق بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارے امام صاحب جو مسلمانوں کا ممثل ہے، سربراہ ہے، وہ حافظ ہیں، عالم بھی ہیں، بہت بڑا ولی اللہ، انہوں نے کہا کہ گویا کہ پہلی بار میں یہ آیات سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک آدمی اپنا مال جان لے کے جاتا ہے، اور یہ قرآن میں ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو پھر وہ اپنا وقت لگا کے پھر تشکیل کرایا، بھائی پاکستان کے لیے کون تیار ہیں، آ کے افریقہ سے پاکستان آئے گا، یہ کام سیکھے گا۔
تو وہ 3 بندے تیار ہوئے، میرا ابا اور ان کو 2 دوست تھے رحمۃ اللہ علیہم، ایک کا نام اس کا نام آدم اجد ہے، دوسرا کا نام عطیف ہے۔ تو جب وہ تیار ہوئے، وہاں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے کہ بھائی ہوائی جہاز سے جانا نہیں ہے، بائی روڈ میں جانا ہے۔ تو بھائی یہ جماعت تیار ہو گئی، تو وہ فضل کریم صاحب جو فیصل آباد والے مجھ سے کہتے تھے، جب اب کہ ابو تیار ہوئے نا، ہم کہتے ہیں سیدھا سادے غریب لوگ افریقی، وہ ان کے پاس جہاز بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کنگال لوگ کیسے آ سکتے پاکستان؟ تو بس ہم نے ابو نے کہا بھائی ایڈریس دے دو، ہم پاکستان آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کا نمبر، اس کا دوستی ہوئی، تو ہم نے ریوی کا نمبر دے دیے دوستی کے بنا، کہاں سے آئے گا؟ تو جب ابو الحمدللہ کچھ تیار کیے، جمع کیے جو اللہ تعالیٰ نے کو میسر کیے، تو وہ 3 بندے نکلے۔ تو وہ کیمرون کا بارڈر میں جب پہنچے ہیں، تو وہ فوراً، کیونکہ ہمارا جو شہر انجمینہ کا شہر ہے وہ بالکل یہ کیمرون کا بارڈر، تو کیونکہ اگر جانا تو نائجیریا سے جانا پڑتا ہے، وہاں سے کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، چیٹ سے کیمرون جانا ہے، پھر کیمرون سے وہ نائجیریا جا کے پھر وہاں سے سعودیہ جائے گا، پھر وہاں سے پاکستان آئے گا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو پھر جب تیار ہوئے وہ تینوں جب نکلے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا بارڈر میں، تو اس کا تیسرا دوست نے ان کے رشتے دار کہ تو پاگل ہے، پتہ نہیں غریب لوگ آئے ہیں، یہ چٹے چٹے لوگ آئے ہیں، تم بے وقوف ہے، وہاں جا رہے ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے؟ تو ان کو پکڑ کے واپس کر دیے۔ تو وہ پھر 2 باقی رہے، میرا ابو اور آدم اجد۔ تو یہ دونوں وہ نائجیریا تک پہنچے۔ نائجیریا جب پہنچے، میڈوگری ایک اسٹیٹ ہے، بورنو اسٹیٹ کا نام ہے، وہاں میں تقریباً 5 سال رہا۔ تو جب وہاں پہنچے، دوسرا ان کا رشتہ دار بھی مل گیا، وہاں تک پہنچے، تو بے وقوف ہے، ایسے لوگ آئے ہیں اور تمہیں ترغیب دے کے بس آپ لوگ تیار ہوئے، ان کو بہت کرایا۔ تو پھر ابو کیا باقی رہا؟ اکیلا۔ ابو نے فیصلہ کیا ہمیں جانا ہی جانا ہے، ہم اللہ کے لیے جانا ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی پھر وہ اکیلا وہ سعودی آیا، پھر بیروت سعودیہ سے نکلے ہیں، یہ اردن، پھر عراق، پھر ایران، پھر پاکستان آئے بیروت۔ تو جب وہاں پہنچے رائے میں، وہ ایڈریس تو ان کا پاس ہے، رائے تو رائے پہنچایا، ان کو معلوم نہیں کیا مرکز ہوتا ہے، بس ہمارا ایک جماعت آئی تھی اور ہمارے ایک دوست کے ساتھ دوستی تھی، یہ فضل کریم ہے۔ تو جب آئے کہتے ہیں میں فضل کریم کے پاس آیا ہوں، یہ جماعت آئی ہے، میرے وہاں سے اس کا نمبر ہے۔ کہتے نہیں وہ یہاں رہتا، وہ تو فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ تو اس میں موبائل بھی نہیں تھی، تو پھر وہ کیبل فون سے فون کروا کے پھر بلایا، پھر جماعت بنا کے بھجوا دی ہے۔ تو انہیں آ کر یہ کام سیکھا، پھر انہیں وہاں جا کر کام شروع کیا الحمدللہ 4 ماہ لگا کے۔ حالانکہ لوگ دین سے بہت دور تھے، پردہ کا انتظام بھی نہیں تھا، کوئی مستورات کا وہ برقع نہیں پہنتی تھی، بلکہ برقع تو 1980 کے بعد انہوں نے لی ہے، میرا والدین نے، یعنی میرا ماں نے۔ میرا ابو کا تقریباً 3 شادی تھی، تو انہیں پہلے سے ان کو ترغیب دی ہے، ان کو زبردستی کیوں نہیں لانا چاہتا تھا، ترغیب سے ان کو دیتا تھا۔ ہمارے پیدائش سے پہلے پتہ نہیں 30 سال کے بعد وہ امی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے سن 80 میں کہ بھائی جو آپ لوگ کہتے ہیں اسلامی لباس نامے دو، تو انہوں نے لباس شروع کیا یہ برقع۔ تو جب انہوں نے پہنا تو وہ باہر جانا تو مشکل ہے، یہ غریب چیز ہے، تو اپنے کو ترغیب دی بھائی سب سے پہلے پڑوسوں کے ساتھ، جو پڑوس ہے نا ان کے پاس جایا کرو۔ تو مجھے یاد ہے، ابھی تک مجھے یاد ہے، تو ہمیں پہن گئے نا، پہنے تو وہ جو ہمارا بالکل دایاں کا گھر ہے نا وہاں گئے، تو جب گئے نا وہ سب ہنس پڑے، یہ ہم لوگ کیا بنائے، اپنا آپ کو کیوں بنا کے آئے، تو بہت ہنسے۔ تو الحمدللہ پھر ابو نے ترغیب دیا، سب سے پہلے اب لوگ جو پڑوسی لوگ ہوتے نا ان سے ملو، تاکہ تمہارا عادت بھی عادت بن جائے گی اور لوگ آپ سے بھی مانوس ہو جائیں گے۔ تو جب وہ مانوس ہوئے تو کہتے ہیں ابھی رشتہ داروں سے تو دور دراز 1-2 کلومیٹر ان کے پاس بھی آیا تھا۔ تو خدا کی قسم میں اپنے امی کے ساتھ جا رہا تھا، گھر سے نکلے راستے میں چل رہے تھے، تو اس کا نام کیا، سب لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اندر عورت ہے، ان کو پتہ نہیں یہ غریب چیز ہے، ان کو معلوم نہیں کہ کوئی مخلوقہ اندر موجود، کیا سمجھتے ہیں، سب بڑے کھڑے ہوتے ہیں، جو چلتے بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں تو تنگ آ کے اور شرمندہ ہو کے امی کو چھوڑ دے دوسرا سائڈ میں گیا، کیونکہ غریب چیز ہے۔ تو پھر چلتے الحمدللہ ابھی ہمارا صدر بھی ہے، اس کا بیوی کا وہ برقع لیتی ہے الحمدللہ، جو یہاں وہاں بڑے لوگ وزیر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، تو یہ سارے تبلیغ کی برکت ہے۔ تو بھائی برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں نکلے، نہیں گئے، تو وہ کیسے دن آئے گا ہمارے اندر؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پاکستانی ہمارا بزرگ ہے، ہمارا اکابر ہے، اس لیے میں کہا
ہم تو یہ ہمارا بولی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم شوق ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، جنسی پاکستانی. یہ صرف نہیں ہے مولوی صاحب یا تبلیغی حضرات، نہیں، جو بھی لفظ پاکستانی اس پر مصداق ہونا یہ ہمارا بزرگ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں فضیلت دی، آپ کو معلوم نہیں ہے. کیونکہ یہ کام دعوت اور تبلیغ کا کام، یعنی بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے. یہ کیا؟ یہ دعویٰ اور تبلیغ کن کا عمل ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے. اور یہ الاعمال ہے کہ تمام اعمال اسی کام سے وہ دوسرا اعمال زندہ ہوتے ہیں، چاہے تعلیم، چاہے حفظ قرآن، چاہے نمازی، چاہے صالحین. یہ دعوت تبلیغ سے وہ تالی صالح بن جاتا، صالح نہیں بنتا، مصلح بن جاتا ہے. تبلیغ لوگ آدمی کو صالح نہیں بناتے، آدمی کو کیا؟ مصلح بناتے ہیں. صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک بندہ. اور مصلح کو دوسروں کو نیک بناتے ہیں. تو بھائی انہوں نے جا کے محنت کی ہم پر، جو پاکستانی حضرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اس کام سے. لفظ کیا پاکستانی، میں نے کہا فضیلت کو فضیلت بیان کر رہا ہوں. یہ اب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. کسی نے تو درخواست نہیں کی اللہ تعالیٰ مجھے پاکستانی بنا، آپ نے درخواست کی ہے، دعا میں مانگی ہے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو ایسے آٹومیٹک بنا دی ہے. اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرو. تو بھائی کیونکہ اس کام پورا دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں، صحراؤں میں، عربستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، سب پاکستانی. اور الحمدللہ بھی عرب لوگ بھی تبلیغ میں لگے ہیں، جو مکہ اور مدینے والے میں. تو ایک دفعہ وہاں گئے، ہمارا افریقہ میں عرب لوگ ہیں، سعودیہ کے، تو جب یہ جنگلات میں جہاں بھی جاتے، جب لوگ ان کو دیکھتے نا، کہتے پاکستانی آگے، پاکستانی آگے، پاکستانی آگے. حالانکہ وہ کون ہے؟ عرب ہے، مکہ مدینے والے. لیکن ابھی دعوت، لوگوں کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، کن کی نشانی؟ پاکستانی. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے، جس طرح اس زمانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منتخب کیے، قریش کو، اس کام کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر استعداد ہیں، صلاحیت ہیں، تو اس لیے ان کو چنا ہے کہ اس دین کے لیے جان دینا، مال دینا، قربان کرنا ان کے لیے آسان کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ہمارے لفظ پاکستانی، ان کے اندر یہی استعداد ہیں کہ بھائی یہ دین پر چلنا اور دین پر یعنی محنت کرنا، خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر پاکستانی کے اندر رکھا ہے. یا شیخ اترک لا توقف خلاص لأن في نظام. تو یہ پاکستانی حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استعداد دی ہیں. الحمدللہ افریقہ جنگلات میں جاتے ہیں، وہاں چلنا عجیب ہے. جنگلات میں غربت بہت زیادہ ہے، اتنا بہت قربانی ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو وہاں گئے، وہاں جا کر دعوت دیے اور لوگ آئے، ہم بھی حافظ بنے، عالم بنے. الحمدللہ جو میرا ہاتھ سے جو حافظ اور جو حافظ بنے وہ تقریباً آج اگر ہم گنیں گے تو 500 سے زیادہ ہے. اور جو عالم جو ہمارا ہاتھ سے بنے ابھی تقریباً الحمدللہ 100 کے قریب ہیں، چاڈ اور سودان کے بیچ میں. تو یہ سارا کیا وجہ ہے؟ یہ جو پاکستانی حضرات ہیں جا کر محنت کی. تو اس لیے ہم زیادہ بات کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسے کام سے نوازا ہے جو عمل الانبیاء، یہ نبیوں کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کے کام کیے ہیں. تو اگر یہ آپ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت تو اتباع کہتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اگر تم چاہتے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اپنا کام، فکر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائیں. فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے. فکر نبی جس کے سینے میں نہیں، مدینے میں مرے تو مدینے میں نہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اپنے فکر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت اپنے محنت بنائے گا، چاہے پاکستان میں ہو چاہے افریقہ کے صحرا میں، تو اس کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اپنے فکر، اپنے محبت، اپنے اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر نہیں ہے، چاہے مدینے میں جاؤ، مدینے میں کہو، مدینے میں مرو، لیکن تمہارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرات کو یہ کام دیے. اور یہ کام دعوت اور تبلیغ صرف وہ تشکیل میں نہیں جانا، اپنا گھر میں کرنا ہے، اپنے محلوں میں کرنا ہے، اپنا کاروبار میں کرنا ہے.
ہر وقت دعوت دینی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، یعنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ. تو بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.